اب آ جائیں وہ 5 علمی پوائنٹس پنجتن پاک کی نسبت سے جو میں نے 5 آیات کو بنیاد بنا کے آج کور کرنے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء کی آیت، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، یعنی جو چیز جہاں پر ہے وہیں پہ رکھو، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلو کرو، نہ پیغمبروں کی ذات کے بارے میں غلو کرو۔ اس کے ساتھ یہ آتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پہ مبنی ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ شریعت سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو۔ اللہ کے بتائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے آپ نے کوئی غلو والا معاملہ نہیں کرنا، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، ایگزیجریشن نہیں کرنی۔ یہ آیت بنیاد ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو غلو کرنا، ایگزیجریشن کرنا، افراط و تفرید کا شکار ہونا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں اہل تشیع کے ہاں بڑی مشہور کتاب ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات کی، نہج البلاغہ، اس میں خطبہ نمبر 125 ہے۔ ہر شیعہ کے ہاں یہ آپ کو مل جائے گی، ہم نے PDF بھی اس کا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں بھی اٹیچ کر دیں گے۔ خوارج سے متعلق مولا علی نے ایک خطبہ دیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ سیدنا علی سے موقوفاً 2 روایتیں موجود ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی، اور مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اچھا، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جس چیز کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے وہ باتیں کرنا فضول باتیں ہیں، لیکن یہ آدھی بات کرتے تھے کہ جی ان کو صرف یہ بتایا جائے کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے لوگ جہنم میں جائیں گے، بھائی یہ تو آدھی روایت تھی، اور پھر وہ کہتے تھے آپ شیعہ کو دیکھ لیں، رافضیوں کو دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ دشمنی میں بھی غلو کریں گے۔ اللہ معافی دے آپاں، یعنی سنیے بڑے ہوئے لوگ تو اس کا ذکر تک نہیں کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اہل سنت ناصبیوں سے بری ہیں، اور جو صحیح شیعان علی ہوں گے، اہل تشیع منہج پہ ہوں گے، وہ رافضیوں سے اعلان برات کریں گے۔ تو یہ سیدنا علی کا فرمان جو غیبی خبر سے متعلق ہے اور رسول اللہ کے بتانے کے اوپر موقوف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہج البلاغہ میں بھی ہے اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ روایت بالکل مضبوط ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے موقف کی تائید کرتی ہے جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو علیہ السلام۔ یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے اور جہنم تک پہنچ گئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے، یعنی انہیں خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر کے گمراہ ہو گئے۔ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی واقعی اتنی غیر معمولی تھی کہ انسانیت میں وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا کہ اسے بنیاد بنا کے جنہوں نے گمراہ ہونا ہے وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قصور نہیں ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، روح اللہ فرمایا۔ ویسے تو سب میں اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح سے مراد کوئی اللہ کی اپنی روح نہیں، اللہ کی مخلوق روح، لیکن وہ خاص روح ہے، روح من، پیدائش معجزانہ،
اور معجزات وہ ملے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. کوڑی کے جو مریض ہیں اور جو پیدائشی اندھے ہیں انہیں اللہ کے اذن سے آنکھیں دے دینا. تو مجھے بتائیں, لوگوں کو یہ وسوسہ آنا تھا یہ تو سارے خدائی کام ہے اور ایک انسان کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ کے اذن سے کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یہ تو خدائی کام ہے, لہٰذا یہ خدا کا بیٹا ہے. کیتھولک نے یہ کہا, پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ نہیں, یہ بھی آپ تکلف ختم کریں, یہ خدا ہی ہے. ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ, اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنا معجزہ. آپ کی پوری زندگی معجزات سے عبارت ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو اس امت میں سیدنا علی کے جو فضائل ہیں وہ اتنے ایکسٹرا آرڈنری تھے کہ ان کو بنیاد بنا کے لوگوں نے غلو کر لینا تھا. یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہوا. تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. مجھے بتائیں, جس شخص کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بڑی کوئی حدیث ہو سکتی ہے؟ جس شخص کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی اہل تھا, لیکن ختم نبوت ہو چکی ہے, علی بھی نبی نہیں ہے, لیکن نسبت اس کی نبیوں والی ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام. پھر بخاری مسلم میں حدیث, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم رات کو اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کے انہیں جھنڈا دے دیا. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی تمنا نہیں کی تھی کہ مجھے نبی الاسلام کسی لشکر کا امیر بناتے, لیکن خیبر کے موقع پہ میری بھی خواہش تھی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی ڈگری تو ہر مسلمان کے پاس ہے, اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا آپ سے محبت کرنا, یہ وحی کی تائید کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. مولا علی کو فضیلت ملی. تو اہل سنت کے سب سے بڑے امام جو بعض اوقات شیعہ کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے غلو کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود, یعنی کہ امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری, ان کا قول امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں نقل کیا ہے کہ ذخیرے احادیث میں جو نبی الاسلام کی جتنی احادیث دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی, ان میں سب سے زیادہ احادیث سیدنا علی کی شان میں ہے. تو یہ بات انہیں بھی کہنی پڑی. تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی مثل اس امت میں تو لوگوں نے غلو تو کرنا تھا. باقی اس حوالے سے نبی الاسلام نے کئی غیبی خبریں پہلے دے دی تھی, ان میں سے ایک چیز میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں ضمناً. بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اصحاب سبت جو تھے جنہوں نے شریعت کی نافرمانی کی تھی اور باطل تعویلات کی تھی, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان سے فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. انسان تھے, بندر بنا دیے گئے. اس امت میں بھی تھے تو انسان, لیکن کام انہوں نے بندروں والے کیے, یعنی شریعت کو بدلنا. اور وہ کون تھے؟ بنو امیہ, بنو حکم, بنو مروان. بنو امیہ کے یہ قبیلے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی, شیخ زبیر لیزئی دونوں نے اس کو صحیح کہا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں.
تو آپ اتنے غم زدہ ہوئے کہ آپ اپنی وفات تک پھر کھل کے مسکرائے نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اسلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کے ممبر کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسا قبضہ ہوا ان کا، بنو مروان کا، بنو حکم کا، بنو امیہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ پہلے ہی غیبی خبر دے دی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں پھر وہ بنو امیہ کے بندر یہ ٹرم یوز کرتا ہوں، تو جو واقعی بندر ہیں انہیں برے لگتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے نہیں بنو امیہ کے بندر، تو ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، ہم نہیں ہیں، جو ہیں انہیں برا لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بڑی توہین ہے، کیونکہ سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے تھے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں بنو ہاشم میں ابو لہب کی برائی میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کی تلاوت کروں تو آپ کہیں جی آپ نے بنو ہاشم کی توہین کر دی ہے، نبی الاسلام بھی بنو ہاشم سے تھے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم سے تھا۔ کتنی نونسنس بات ہے۔ مطلقاً ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ میجورٹی، اور وہ تو ظاہر ہے خلاف تھے۔ جنگ صفین میں بھی انہی کا ہاتھ ہے، بعد میں کربلا میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ رہے سیدنا عثمان ابن عفان، اگرچہ بنو امیہ سے تھے، ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کے بارے میں تو ہم دل میں بھی کبھی برا خیال لائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں، ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو اصحاب ہیں تابعین میں، عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے، میں تو انہیں علیہ السلام کہتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، رحمہ اللہ کہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم۔ بنو حکم بنو مروان سے ہیں، مروان ان کا دادا تھا، لیکن پوتا ایسا ملا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر مہدی کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اسلام کا پہلا مجدد، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں زہر دے کے قتل کر دیے گئے۔ بنو امیہ نے ان کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 38 سال تھی، 40 بھی پوری نہیں ہوئی اور دنیا سے چلے گئے، پوری دنیا کے اوپر اثرات چھوڑ گئے۔ سب بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں۔ جو حاکم میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا۔ آپ صرف ان سے پوچھیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ مجدد ہیں، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، انہوں نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ وہ ذرا بتا دیں کیا ہے۔ حدیثیں جمع کی تھیں، قرآن کو بھی ریٹن فارم میں لے کے آئے تھے، کوئی پرنٹنگ پریس بنایا تھا، کیا کیا تھا؟ تو آپ کو بتائیں گے جی حکومتی لیول پہ جو بگاڑ تھا وہ انہوں نے ختم کیا۔ وہ حکومت کس کی تھی؟ نہیں، اگے نہ پوچھو۔ پھر 60 سال کا گند بنو امیہ کا صاف کیا ہے ایک شخص نے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں، تو اس میں ہم نعوذ باللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کو یا سیدنا عثمان بن عفان کو یا اپنی ماں سیدہ ام حبیبہ کو نہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کن کو ذکر کر رہے ہیں۔ جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی ہے نا، وقتی طور پہ ضرور کامیاب ہوا ہے، لیکن پھر پوری زندگی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اور جس نے اہل بیت کا دفاع کیا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے امر کر دیا، چاہے وہ کوئی تھا۔ ایسا امر ہوا ہے کہ ایگریڈ اپون بندے بن کے۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، جس طرح سنی عزت کرتے ہیں، شیعہ بھی ویسے عزت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا الزام لگایا انہوں نے، جس طرح آج ہمارے پہ لگاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے امام پہ تم نے لگایا تھا۔ محمد بن ادریس الشافعی صرف 55 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن اہل سنت اس سے بڑا کوئی امام نہیں پیش کر سکتے۔ امام حنیفہ صرف فقہ کے امام ہیں، احمد بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، لیکن حدیث ہو، فقہ ہو، فلسفہ ہو، امام شافعی سے بڑا کوئی امام نہیں ہے۔
ان کو بھی کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ تو ظاہر ہے کوئی اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے اوپر تو لوگوں نے ان کو رافضی نہیں کہا ہوگا نا، کیونکہ آج ہمارے مخاطبین کہتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کو رافضی نہیں کہتے ہیں، ہم انہیں ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اہل بیت کانفرنس رکھی ہوتی ہے اور اس میں ذکر ماموں کا کر رہے ہوتے ہیں، ماموں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں ماموں نے کچھ نہیں کیتا، ماموں کرتے ہیں، امت کو ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، امت کو ماموں نہیں بنانے دیں گے بالکل۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی کے مقابلے پہ ہاں یہ خود بھی مانیں گے، ہاں ورنہ میں حدیث بتاؤں گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا خالد اب تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے جو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھروں کا پہاڑ، اس کے برابر سونا اربوں ڈالر سے بھی زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے، اور میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد اس کا بھی نصف خیرات کیا گندم، اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، حالانکہ خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور مولا علی کی در اور کہاں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے، تو حقیقت بات ہے مولا علی کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں، ہم اپنے مقابلے پہ بات نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پوائنٹس اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت کروں گا۔ ان کی نظر آتی کونسل کو ابھی جو NCCIA نے لیٹر لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ انجینئر کو موقع دے، یہ اس کے دلائل ہے، میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ پیپر ہے 4 صفحوں کا، یہ آیات احادیث اور ریفرنسز ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے۔ ابھی بھی میں اس کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ جسے شوق ہے نا نظر آتی کونسل پوری بیٹھ جائے، اپنے زندہ مردہ ابے بھی سارے لانچ کر کے ساتھ بٹھا لے اور لائیو چلائے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ایک ریفرنس بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، کرسچنز کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور عوام کے سامنے مقدمہ آئے گا، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، یہ مجھے کہتے نہیں بیٹھتا، یہ بٹھاتا ہے مجھے اپنے بچے بجوگڑوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا نا بھائی، بڑا لانچ کرو نا، مشکل وقت آیا، حالانکہ تمہارے بڑوں کا بھی لیول نہیں ہے، لیکن چلے ایٹ لیسٹ ایک ہی فائنل کھیل کے تو مسئلہ ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہوگا، خواہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو، ہم ان سب کو اصحاب رسول ہونے کی وجہ سے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جب خلفائے راشدین کے مقابلے پہ آئیں گے پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، پھر ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے بلکہ ہم حضرت علی کی سپورٹ میں ان کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ہم رافضی نہیں ہیں کہ ان پہ لعنت کریں نعوذ باللہ، یا انہیں جہنمی کہنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی اور سخت الفاظ بولیں، بس اتنے بولیں گے جو احادیث میں آئے ہیں، اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیں اہل البیت کے مقابلے پر یا مولا علی کے مقابلے کے اوپر۔ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے، اہل سنت فرقہ نہیں منہج، یہ ذہن میں رکھیے گا، منہج وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرقہ وہ ہے جو آپ کو پبلکلی نظر آتا ہے، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے سوچا تھا کہ اہل حدیث بھی کبھی صحابہ و اہل بیت کانفرنس کریں گے؟ کوئی اپنی زندگی میں بتائے مجھے۔ یہ ہمیشہ توحید کانفرنس کرتے تھے، اور آپ دیکھیں توحید کانفرنس ہوتی کوئی نہیں ہے، آر کے اوپر لکھا ہوتا ہے صحابہ و اہل بیت کانفرنس، حالانکہ یہ بھی ترتیب غلط ہے، اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں، صحابہ صرف صحابہ ہیں، ہاں اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں اور حضور کے گھر والے ہیں۔ اچھا مجھے ویسے ایک لاجیکلی آپ مجھے بتائیں، آپ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ شرک کی گمراہیوں سے نکل کے توحید کی روشنی میں آئیں ایک شخصیت کی وجہ سے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کبھی وسوسہ بھی آئے گا کہ میں نبی علیہ السلام کی بیٹی سے افضل ہوں، میں ان کے داماد سے افضل ہوں،
میں ان کے گھر والوں سے افضل ہوں، کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا، سوچیں گے ہی نہیں آپ اہل البیت کے بارے میں، کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ کا اور میرا یہ لیول ہے تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جو کامل الایمان تھے، کبھی ان کو وسوسہ بھی آیا ہو کہ ہم حضور کے گھر والوں سے افضل ہے؟ اسی لیے آپ سیدنا ابو بکر کا وہ قول یاد کریں جو صحیح بخاری میں ہے، محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ ہاں، یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری اس قول کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے کہ کہیں کوئی بندہ اپنا لوچنا فرائی کر دے یہ تو حضور کی بیویوں کے بارے میں۔ ہم حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، جو حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔ لیکن وہ خاص اہل البیت جن سے نبی علیہ السلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں۔ بیوی سے تو رشتہ ٹوٹ سکتا تھا، اگرچہ بیویوں سے بھی نہیں ٹوٹا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں امت کی ماں بھی بنا دیا۔ اور آج کی ڈیٹ میں بیویاں بھی اسی طریقے سے پرفیکٹ اور ہمیشہ کے لیے اہل البیت ہیں جس طرح کے نبی علیہ السلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ اہل البیت ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے اپنے گھر والے ہیں ان کا مقام الگ ہے، ادھر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مشکات المصابیح کی 30 جلد کھولے، اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے، حالانکہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ محدثین کو پتا تھا کہ جب اہل بیت کی بات ہوگی تو جو اسپیشل لوگ ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم غلوف کا شکار اس حوالے سے نہیں ہوتے۔